26واں پارہ سورۃ الاحقاف آیت نمبر 15۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اور ہم نے حکم دیا انسان کو، بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اس کے والدین کے بارے میں احسان کرنے کا۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ، اٹھایا اس کو اس کی ماں نے، کرہن تکلیف میں، ووضعتہ کرہا، اور اس کو جنا تکلیف میں، وحملہ، اور اس بچے کا اٹھانا، وفصالہ، اور اس کا دودھ چھڑانا، 30 شہرا، 30 ماہ تک ہے، حتی اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ جب وہ پہنچا اپنی قوت کو، وبلغ 40 سنہ، اور پہنچ گیا 40 سال تک۔ آج کی اس آیت مبارکہ میں اللہ نے والدین سے حسن سلوک کا اولاد کو حکم دیا، اور قرآن کریم میں مختلف جگہ پر اللہ کریم نے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا، جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 کے اندر اللہ پاک نے فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ آپ کے رب نے یہ حکم دیا یہ کہ تم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر، آگے ان کے حقوق بیان کیے، اگر وہ تیرے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں، احدہما او کلاہما، ان میں سے کوئی ایک یا دونوں ہی بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں، تو قرآن کہتا ہے فلا تقل لہما اف، والدین کے آگے اف بھی نہ کہو، ولا تنہرہما، اور انہیں مت جھڑکو، وقل لہما قولا کریما، اور ماں باپ کے ساتھ بڑی نرمی سے بات کرو، بڑی شفقت کے لہجے میں بات کرو، واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اور عاجزی کا بازو ان کے آگے جھکا دو مہربانی سے، اور فرمایا ان کے لیے دعا بھی کیا کرو، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ یہ دعا ہر انسان اپنے ماں باپ کے لیے کرے، اس لیے کہ یہ دعا اللہ کریم نے انسان کو سکھلائی، رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے اللہ میرے والدین پہ یعنی ان دونوں پہ رحم فرما، جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی، مجھے بڑا کیا، اللہ میرے والدین پہ تو رحم فرما۔ تو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اپنے والدین کے حق میں یہ دعا کرنی چاہیے۔ تو والدین کا بڑا مرتبہ اور مقام ہے۔ حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین تمہارے لیے جنت بھی ہیں اور جہنم بھی ہیں۔ فرمایا جس کے والدین زندہ ہوں تو ان کی خدمت کرے۔ ایک صحابی رسول نے فرمایا یا رسول اللہ
کیا جہنم اس صورت میں بھی انسان پہ واجب ہو جاتی ہے جب کہ ماں باپ ظلم کریں؟ یعنی ماں باپ ظالم ہوں، اپنی اولاد پہ ظلم کریں، اور اس کے باوجود بھی ہم لوگ اپنے ماں باپ ہی کی خدمت کریں، انہی کا کہا مانیں، پھر بھی ان کا حق ہے۔ آقا علیہ السلام نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا، اگرچہ وہ تم پہ ظلم بھی کریں، اگرچہ وہ تم پر ظلم بھی کریں، اگرچہ وہ تم پر ظلم بھی کریں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے آگے اف تک کہنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ تو اس آیت میں بھی فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا اللہ نے حکم دیا۔ اولاد کے لیے اگرچہ والد اور والدہ دونوں قابل احترام ہیں، دونوں ہی ان کے حسن سلوک کے مستحق ہیں، لیکن بچے کی پیدائش اور بچے کی پرورش میں ماں کی مشقت اور ذمہ داری چونکہ زیادہ ہوتی ہے، اس لیے اولاد کی طرف سے خدمت کے حوالے سے بھی والدہ کا حق زیادہ ہے۔ سورہ لقمان کے اندر بھی اللہ پاک نے سورہ لقمان آیت نمبر 14 کے اندر فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، لیکن ہاں یہ بات ہے کہ اگر وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ فرمایا ماں باپ اگرچہ مشرک بھی ہوں، کافر بھی ہوں، فرمایا ان کی اطاعت لازم ہے، لیکن ہاں اگر وہ تمہیں شرک کا کہتے ہیں، شرک والی بات ان کی نہ مانو، باقی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کی خدمت کرنا، اگرچہ ماں باپ کافر ہی کیوں نہ ہو، ان کی بات ماننا لازم ہے۔ یہاں پہ قرآن کریم نے فرمایا کہ شرک کے بارے میں ماں باپ کی اطاعت نہ کرو۔ بعض مفسرین نے یہ فرمایا کہ اگر والدین شریعت کے کسی بھی حکم کے خلاف تمہیں مجبور کریں تو شریعت کے خلاف ماں باپ کی اتباع نہیں کرنی ہے۔ والدین کسی کو فرض، واجب یا سنت مؤکدہ چھوڑنے کا حکم دیتے ہیں کہ یہ کام نہ کرو، تو اولاد والدین کی بات اس صورت میں نہ مانے۔ ہاں مثلا نفل کے بجائے وہ ماں باپ کہتے ہیں کہ بچے میرے پاس بیٹھو، اور کوئی آدمی نفل نماز پڑھنے کا ارادہ کرتا ہے تو نوافل چھوڑ سکتا ہے، لیکن دنیاوی معاملات میں ماں باپ سے اچھا سلوک کرنا ہے۔ اللہ کی اطاعت میں کسی کی بات بھی نہیں ماننی۔ حدیث پاک میں فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی معصیت میں، خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت کرنی جائز نہیں ہے، چاہے وہ والدین ہوں، اپنی اولاد کو خلاف شریعت کا حکم دیں تو ماں باپ کی بات نہ مانو۔ شوہر ہے، بیوی کو خلاف شریعت اللہ کے حکم کی توڑنے کی بات کرتا ہے تو شوہر کی فرما برداری لازم نہیں ہے۔ اسی طرح امیر ہے یا حکمران ہے، کسی بھی معاملے میں بڑا ہے، اپنے ماتحتوں کو شریعت کے خلاف اور اللہ کے خلاف بھڑکاتا ہے اور اللہ کے خلاف ان کو حکم دیتا ہے کہ تم بات نہ مانو، تو ایسی صورت میں اپنے اس بڑے کسی کی بھی بات نہیں ماننی چاہیے، اگرچہ وہ اگر شریعت کے وہ خلاف ہوتی ہے پھر بات نہ مانی جائے۔ لا طاعت فی معصیت اللہ انما الطاعت فی المعروف۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت جائز نہیں، اطاعت تو صرف نیکی کے کاموں میں ہے، اور اگر والدین ماریں بھی، پیٹیں بھی، بہرحال برا بھلا کہیں، طعن و تشنیع کریں، تو ماں باپ کی ایذاؤں کو برداشت کیا جائے، ان کے آگے اف نہ کیا جائے، ان کو آگے سے جواب نہ دیا جائے،
کہ یہ والد صاحب کو کہے کہ تو غلط کر رہا ہے۔ بہرحال ان کی تکلیفوں کو برداشت کیا جائے۔ اگر جو شریعت کے خلاف ہے پھر تو ماننی بھی ان کی بات نہیں چاہیے۔ باقی دنیا کے کام کاج میں جو بھی ہے اگر وہ جیسا بھی کہتے ہیں تو بس ان کے آگے سر کو نیچے کر لیا جائے۔ اور اسی طریقے سے جیسا کہ عرض کیا کہ دونوں ہی قابل احترام ہیں، لیکن بچے کی پیدائش کے سلسلے میں پرورش میں چونکہ ماں کی مشقت زیادہ ہے، ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں، تو اس لیے اولاد کی طرف سے خدمت کے حوالے سے ماں کا حق زیادہ ہے۔ حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، والدین کے حقوق کے بارے میں پوچھا کہ خدمت کا حق کس کا ہے میرے ذمے زیادہ؟ آقا نے 3 دفعہ ماں کا فرمایا اور 4تھی دفعہ باپ کا ذکر فرمایا۔ وہ اسی وجہ سے کہ حملتہ امہ کرہم ووضعتہ کرہا، ماں پیٹ میں اٹھائے رکھتی ہے تکلیف کی حالت، اور جب جنتی ہے تو پھر بھی تکلیف کی حالت میں، اس لیے خدمت کے حوالے سے ماں کا حق زیادہ ہے۔ گویا خدمت ماں کی زیادہ کرنی چاہیے۔ اب یہ نہیں ہے باپ کو چھوڑ ہی دے، بہرحال البتہ ادب و احترام والد کا زیادہ ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے آگے فرمایا حملتہ امہ کرہن ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا، کہ اس بچے کا اٹھانا اور دودھ چھڑانا 30 ماہ تک ہے۔ حمل اور وضع حمل کے تکلیف دہ مراحل کے ذکر کرنے کے بعد اللہ پاک نے حمل اور رضاعت کی مدت کا بیان فرمایا کہ بچے کے حمل اور اس کے دودھ چھڑانے کی جو مدت ہے 30 شہرا، وہ 30 ماہ تک ہے۔ اور سورہ بقرہ کے اندر بھی مدت رضاعت بیان کی کہ بچے کو کب تک دودھ پلایا جا سکتا ہے، تو قرآن کریم میں فرمایا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں حولین کاملین، پورے 2 سال، لمن اراد ان یتم الرضاعہ، یہ 2 سال اس بندے کے لیے ہے، یعنی کہ جو اپنے بچے کو رضاعت کی مدت پوری کرنا چاہے تو 2 سال تک جو ہے وہ دودھ پلائے، حولین کاملین، پورے 2 سال تک۔ تو رضاعت کی مدت جو ہے دودھ پلانے کی مدت وہ 2 سال ہوئی، یعنی 24 مہینے۔ اور اس لحاظ سے حمل کی کم از کم مدت 6 ماہ بنتی ہے، کیونکہ قرآن نے فرمایا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ، اس بچے کا اٹھانا اور اس بچے کا دودھ چھڑانا 30 شہرا، 30 ماہ تک ہے۔ تو اب 24 یعنی 2 سال 24 ماہ یہ جو بنتے ہیں، یہ تو دودھ پلانے کی مدت ہوئی حولین کاملین۔ قرآن نے فرمایا دودھ پلانے والی مائیں اپنے بچے کو پورے 2 سال دودھ پلائے، یہ 2 سال کی مدت یعنی 24 مہینے ہوئے۔ اور باقی حملہ، اس بچے کا حمل، اس کا اٹھانا، تو باقی 6 مہینے بنتے ہیں۔ تو یہ مدت حمل کی کم سے کم مدت بیان کی، یعنی اس طرح حمل اور رضاعت کی کل مدت جو ہے وہ 30 ماہ بنتی ہے، یعنی 2.5 سال۔ انسان کا بچہ تو عام طور پر جب پیدائش ہوتی ہے تو 9 ماہ میں پیدا ہوتا ہے، یہاں پہ حملہ وفصالہ 30 شہرا، کہ اس کا حمل اور اس کا دودھ چھڑانا یہ 30 ماہ ہے۔ 2 سال دودھ پلانے کے 6 ماہ، یعنی کم از کم یہ حمل کی جو ہے وہ ٹائم بیان کیا، وقت بیان فرمایا۔ بعض اوقات 6 ماہ میں بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے، 7 میں بھی اور 8 میں بھی، 8ویں مہینے میں بھی۔ تو کم سے کم مدت کو بیان کیا کہ کم سے کم حمل کی مدت 6 ماہ ہے۔ اگر 6 ماہ کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے تو شرعی طور پر وہ جائز بچہ ہوگا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے اندر ایک آدمی کے نکاح کے 6 ماہ بعد بچہ پیدا ہو گیا،
حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے غیر شرعی قرار دیتے ہوئے اس کی ماں کو سزا دینی چاہیے، چونکہ 6 ماہ میں پیدا ہوا اور 6 ماہ حمل نہیں ہے، اور کم از کم بچہ 9 ماہ میں پیدا ہوتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو سزا دینی چاہیے ماں کو۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ آیت کی روح سے کم از کم حمل کی جو مدت ہے وہ 6 ماہ ہے، یعنی 6 ماہ کے اندر اگر شادی کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے تو شرعی طور پر وہ جائز بچہ ہوگا، اس لیے پھر اس کو یعنی کہ سزا نہیں دی گئی حضرت سیدنا علی اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مشورے سے۔ تو وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا، کہ کم از کم جو ہے یہاں پہ 2 چیزوں کی جو مدت بیان کی، ایک حمل کی اور دوسری دودھ چھڑانے کی، یہ 30 ماہ بیان کیے، اور دودھ پلانا 2 سال تک ہے، اور حمل کی کم از کم مدت جو ہے وہ 6 ماہ ہو سکتے ہیں، یعنی 6 ماہ کے بعد بچہ پیدا ہو سکتا ہے، اور یہ شرعی طور پر جائز بچہ ہوگا، حلال بچہ ہوگا اگر 6 ماہ کے بعد پیدا ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال ایسے واقعات نادر ہی پیش آتے ہیں، تو بہرحال ایسا ہو سکتا ہے، تو اس کی قرآن نے مدت بیان کر دی، حملہ وفصالہ 30 شہرا حتی اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ جب وہ پہنچ جائے اپنی قوت کو، وبلغ 40 سنہ، اور پہنچ جائے 40 سال کو۔ پیدائش اور رضاعت کے بعد اللہ نے انسان کی جوانی کا ذکر فرمایا کہ جب انسان جوانی کو پہنچتا ہے اور 40 سال پورے کر لیتا ہے تو جسمانی طور پر خوب انسان طاقت والا بن جاتا ہے اس عمر میں۔ اشدہ وبلغ 40 سنہ، خوب طاقت والا ہوتا ہے، اور انسانیت کی تکمیل عام طور پر 40 سال میں ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے علاوہ باقی عام طور پر انبیاء کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، سوائے 2 پیغمبروں کے، ان کو بچپن میں ہی اللہ نے نبوت عطا فرما دی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ اس کے علاوہ باقی عام طور پر جتنے بھی انبیاء تشریف لائے، انبیاء کرام کو جو نبوت ملی وہ 40 سال کی عمر میں ملی۔ خود آقا علیہ السلام کو بھی 40 سال کے بعد نبوت ملی، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ 40 سال کی عمر تک پہنچنے پر جس آدمی کی نیکی اور خیر اس کے شر پر غالب نہ آئے اس کو جہنم کی تیاری کرنی چاہیے۔ یعنی یہ عمر جو ہوتی ہے انسانیت کی عام طور پر تکمیل اسی عمر میں ہوتی ہے۔ تو بہرحال مزید آگے اسی کے بارے میں آئے گا انشاءاللہ، اگلے درس میں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ